پڑے گی، لیکن کم از کم اس کا دل تو رہ جائے گا۔ دل توڑنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور ان کا چرچا تھا پورے علاقے میں۔ دیکھیں علم کتنی بڑی چیز ہے، ان کا چرچا تھا بہت۔ تو ایک شخص تھا جو بہت مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، اس نے سوچا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں تحفہ کچھ دے دوں، پیش کروں اپنی طرف سے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے عالم کی خدمت کرنا، امام کی خدمت کرنا، بڑے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اپنے شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ تو ان کی بھی تمنا تھی کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ میں سیٹوں کی طرح بڑا نذرانہ پیش کروں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ جو ہے محنت کر کے کچھ پیسہ جمع کروں۔ تو انہوں نے محنت کر کے 25 آنا، جس کو چونی کہتے ہیں، اس زمانے میں 25 آنا جمع کیا انہوں نے، اور حضرت شاہ عبد القادر کی بارگاہ میں آئے۔ وہ غریب آیا اور کہا کہ حضور میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ پیسے میں نے اکٹھا کیے، جمع کیے ہیں، اور میری تمنا یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کروں۔ حضرت نے جب اس کی کیفیت دیکھی، وہ غریب انسان، پرانا کپڑا اور کیفیت، تو آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو انکار کر دوں یا اس کا دل توڑ دوں۔ سوچا کہ میں 25 آنا لے کر کروں گا کیا، مجھے تو دینے والے لوگ ہیں، اگر یہ مجھے دے دیتا ہے تو اس کے پاس 25 آنا کم ہو جائے گا، اور میں اسے لوٹا دیتا ہوں تو اس کے پاس 25 آنا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اپنے گھر بار کا کچھ چلا لے جائے گا۔ تو آپ نے اس نیت سے کیا کیا کہ جب اس نے پیش کیا نا، کہا کہ اے شخص میں نے تیرا تحفہ قبول کر لیا، لیکن تو یہ رکھ لے۔ کیا کہا؟ میری طرف سے تو رکھ لے، اور آپ نے لیا نہیں۔ تو وہ غریب تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا اندر سے کہ سب تو دیتے ہیں، سب کا تو رکھ لیتے ہیں، میں غریب ہوں شاید اس لیے مجھے ایسا کہہ کر کے انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ تو وہ پیسہ لے کر کے وہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور جب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جو پہلے لذتیں مل رہی تھی، کیفیت، وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور دن بدن وہ تنزلی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہر چیز میں جو ان کو عروج ملنا تھا وہ عروج نہیں مل رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے۔ تو ان کو لگا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کو آزماتا ہے نا تو پھر اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ ذرا چیک تو کروں کہ یہ میرا بندہ میری آزمائشوں کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ امتحان ہے رب کائنات کی طرف سے، اسی وجہ سے میرے ساتھ۔ وہ خوب عبادت اور کرنے لگے، لیکن حاصل کچھ نہیں، اور دن بدن جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے۔ ایک دن الہام ہوا خدا کی طرف سے کہ عبد القادر، یہ جو شاہ عبد القادر، وہ غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ اے عبد القادر، یہ جو تیرے ساتھ کیفیت ہے یہ کوئی امتحان کی وجہ سے نہیں ہے، تاکہ امتحان میں ڈال کے تیرے درجات کو بلند کیا جائے۔ تو مولا یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہا یہ تیری تنزلی ہے۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا جب ایک غریب انسان تجھے تحفہ دینے کے لیے آیا تھا اور تو نے اس کے تحفے کو قبول نہیں کیا تھا، اس کا دل توڑ دیا تھا، اسی بنیاد پر یہ ساری کیفیات تیرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میں تجھے پھر سے وہی منصب دوں، وہی مقام دوں، وہی رتبہ دوں، تو جا اس شخص سے وہ پیسے لے اور اس کا دل رکھ لے، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہ منصب پھر سے عطا کر دوں گا۔ تو پھر وہ بھاگے ہوئے گئے اور کہا کہ بھائی وہ جو پیسہ تم نے دیا تھا مجھے، وہ 25 آنا مجھے دے دو۔ پھر اس شخص نے وہ پیسے ان کو دیے اور انہیں رکھ دیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر کو پھر سے وہی مقام و منصب عطا فرمایا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا تب۔ درد، دوسروں کا درد، یہ علم کے بنیاد پر ہے۔ اور دنیاوی تعلیم آپ سیکھو گے، اس سے آپ دنیا تو کما سکتے ہو، آخرت اس سے کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا نا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ علم کے سلسلے میں بہت کشا آگے بڑھتے تھے، اور وہ پہل کرتے تھے تاکہ حضور سے کچھ سیکھوں، کیونکہ علم کی اپنی ایک فضیلت ہے اور علم کی اپنی ایک چاشنی ہے۔ جانتے ہیں آپ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، اور ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، عالم اور عابد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ عالم صرف نارمل رہتا ہے، وہ عبادت زیادہ نہیں کرتا ہے لیکن وہ عالم ہے، اور ایک دوسرا بندہ تسبیح لیے پھرتا ہے، تو لوگ جو ہے نا عابد کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عابد کو اس کی تسبیح کی بنیاد پر، عابد کو اس کی تحلیل کی بنیاد پر، عابد کو اس کی تکبیر کی بنیاد پر، عابد کے تلاوت قرآن کی بنیاد پر عالم سے ہم اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یار اس عالم سے بہتر تو وہ عابد ہے، اور یہ عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور فلاں 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 ساری چیزیں کر رہا ہے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں بھی ایک عالم کا تذکرہ ہوا اور ایک عابد کا تذکرہ ہوا، اور حضور سے دریافت کیا گیا کہ ان میں کون بہتر ہے، ان میں اعلیٰ مقام کس کا ہے، رتبہ کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیے، یہاں آپ کو علم سکھایا جائے گا، اور یہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے وہ تربیتی اجتماع ہی ہے، یہاں آپ کو عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنایا جاتا ہے، اس لیے تو ہمارے مدارس بے شمار ہیں، جگہ جگہ پر مکاتب ہے، جگہ جگہ پر آپ کے لیے علم کے لیے سینٹرز کھولے گئے ہیں، تاکہ آپ کو جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، آپ علم حاصل کریے۔ ہر علاقے میں الحمدللہ علم کے سینٹرز آپ کے لیے قائم کر دیے گئے ہیں، آپ آئیں تو صحیح، مرکز پر آئیں، ہمارے ماہم میں آ جائیں، قاری صاحب کی دعاؤں سے، حضرت کے فیضان سے، ماہم میں بھی الحمدللہ ہم عشاء کے بعد ہمیشہ عالم کا کورس ہم کراتے ہیں۔ اس بار تو ہم الحمدللہ ہم نے سوچا ہے کہ عالم کے کورس کے ساتھ ساتھ ہم عربی لینگویج بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، ایک عامی عربی جو عرب میں چلتی ہے، اور ایک قرآنک عربک، وہ بھی سکھائیں گے، لکھنا بھی سکھائیں گے، پڑھنا بھی سکھائیں گے، اور بولنا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور یہ سب فیضان ہے سنی دعوت اسلامی کا۔ تو آپ سیکھیے۔ تو کہا گیا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے۔ اب جملہ آگے کا سنیے، حضور نے کیا فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا شخص پر ہے۔ کیا مطلب کہ ایک جو سب سے کمتر آدمی ہے اس میں، اور میں جو سب سے اعلیٰ ہوں، ہم دونوں میں کتنا فرق ہے، اور میں کہتا ہوں حضور جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی ان کے مرتبے تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ بلندیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ، اور ہم پستیوں کے سب سے نچلے درجے۔ تو پستی میں اور بلندی میں جتنا فرق ہے، حضور فرماتے ہیں عابد میں اور عالم میں اتنا ہی فرق ہے، کہ عالم وہ بلندی کا سب سے اگلا کنارہ ہے، اور عابد پستی کا سب سے نچلا کنارہ ہے۔ اتنا فرق اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ایک عالم اور عابد میں فرمائی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں جو علم والا ہے، تم میں جو ایمان والے ہیں، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ اس کے کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ آخری بات سنیے، اور آگے اس میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عابدوں کو ایک صف میں کھڑے کر دو، اور ایک فقیہ کو، ایک عالم کو ایک طرف کھڑے کر دو، شیطان کو 1000 عابدوں کو بہکانا آسان ہو جائے گا، لیکن ایک فقیہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب عالموں کی محفل میں جایا، حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے کچھ پھول چن لیا کرو۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ آپ نیند تو نہیں آ رہی آپ نے، تو ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ ہاں، کہا کیا فرمایا حضور نے، جب جنت کے باغوں میں جایا کرو نا تو جنت کے کچھ پھول چن لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے، اور اس میں پھول سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ علماء کی مجلس ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو جنت کا باغ ہے اس سے مراد علماء کی مجلس ہے، اور جنت کا جو پھول ہے وہ علماء کی زبان